بزرگوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک بن کر آپ تشریف لائے۔ آپ خلق عظیم پر فائز ہوئے اور یہ عظیم الشان خلق اللہ جل جلالہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، قرآن حکیم اس کی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں اور آسمانی صحف میں جو تفصیلات موجود ہیں ان کو بھی مفسرین نے، علماء نے پیش کیا ہے کہ اللہ کے حبیب آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، بازار میں آپ کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، بد اخلاقی سے کسی کو پیش نہیں آتے تھے، ہر ایک کے ساتھ آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو جیسی زبان سمجھتا تھا اس کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کی، کسی پر اپنا علم نہیں پیش کیا، جیسی بات وہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی انداز اختیار کیا اور اسی انداز سے اس کو گفتگو سمجھانے کی کوشش کی۔ معاف کر دینا عام مزاج میں تھا۔ بہت سارے لوگ دیہاتوں سے آنے والے جو ادب و آداب سے واقف نہیں تھے، وہ اس طرح کی گفتگو کر دیتے جس میں بد اخلاقی جھلک رہی ہوتی، سختی ہوتی، اللہ کے حبیب اسے برداشت کر لیتے۔ ایک دیہاتی آیا، آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس نے چادر کو زور سے پکڑ کر کونے سے ایسے کھینچا کہ اللہ کے حبیب پورے پھر گئے، گردن پر نشان پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں اللہ نے مال دیا اس میں سے میرا حصہ عطا کرو۔ آپ نے فرمایا، آپ مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے ہوئے فرمایا اس کو دے دو، کچھ اضافہ بھی کر دو۔ کتنا اعلیٰ خلق ہے، کتنا زبردست انداز ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا پیار ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس چڑیا تھی، کوئی کھلونا تھا جس سے وہ کھیلتا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ اس کے ٹوٹنے پر اداس بیٹھا ہے۔ بچے کی کل کائنات اس کا کھلونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس سے پوچھتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر تیرے اس چڑیا کا کیا ہوا جس سے تو کھیلتا تھا؟ اس بچے کی دل لگی کر رہے ہیں، اس سے اس کی گفتگو سن رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا۔ اللہ کے نبی اس کے ایسے ہونے کو توجہ سے سن رہے ہیں، دل لگی کے لیے کہ وہ بچہ مطمئن ہو جائے، اسے محسوس ہو کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، اس کی بات پر غور کیا جا رہا ہے۔
آج بچوں کے لیے والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، دوسروں کے پاس تو ہے نہیں، اپنوں کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی والد کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی میں رہنے والے اس بچے کے ایک کھلونے کے ٹوٹنے پر اس سے دل جوئی کر رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا سنا رہا ہوگا، کیسے ہوا اس کا پر کیسے ٹوٹا، ان باتوں کا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ امت کو رہنمائی دی، خلق بتلایا، تعلیم سکھلائی کہ تم اپنے ان اخلاق کے ذریعے سے اپنے سماج میں آگے بڑھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ خلق، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور قرآن حکیم آپ کے اس خلق کو بھی بیان کرتا ہے اور رہنمائی بھی دیتا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اتباع نہیں کرنی، جھوٹوں کے پیچھے نہیں چلنا، جھوٹوں پہ اعتماد نہیں کرنا، اور انتہائی نگرانی اس بات کی۔ ایک خاتون نے بچے کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں، تمہیں میں کوئی چیز دوں۔ وہ بچہ قریب آ گیا تو اس نے ہاتھ کھولا تو اس میں کوئی چیز تھی، اس نے دے دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ویسے ہی اس کو اپنی طرف بلاتی، جھوٹ موٹ کا تیرے پاس کچھ نہ ہوتا تو یہ جرم بن جاتا۔ اس پر بھی تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں محدثین اہتمام و التزام تھا محدثین کی جماعت کا، جس سے حدیث لینی ہے، جو علم حدیث کا استاد بنانا ہے، اس کے اندر خوبی دیکھتے تھے۔ ایک آدمی بڑا لمبا سفر طے کر کے ایک استاذ کے پاس پہنچا کہ میں اس سے علم نبوت کی ایک حدیث حاصل کر لوں۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اپنی جھولی ایسے بند کی ہوئی آگے کی گھوڑے کی طرف، گھوڑا بھاگ کے یہاں آیا، اس نے جھولی کھولی تو خالی تھی۔ وہ بندہ اٹھ کے چل پڑا۔ اس نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے اتنے دن تم نے سفر کیا، رات دن لگائے، تھکاوٹ ہے، چہرہ اٹا پٹا ہے، پرانا سفر تھا اس دور کا، اونٹوں گھوڑوں پر، گرمی سردی دھوپ بارش سب برداشت کرنی پڑتی تھی، اور آ کر بیٹھے ہو اور بغیر علم نبوت کو حاصل کی یہاں سے جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، جھولی میں کچھ نہیں تھا تو جھولی آگے کیوں کی ہے؟ آپ سے میں علم نبوت نہیں لے سکتا، اس میں میرے آپ استاد نہیں ہیں۔ جو گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی۔ مذاق کے طور پر انہوں نے کیا ہوگا، لیکن علم نبوت کا حاصل کرنے والا وہ اس مذاق کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک گھوڑے کے ساتھ بھی ایسا مذاق کسی کے لیے وہ روا نہیں سمجھتا، جائز نہیں سمجھتا کہ اس کو دھوکہ دیا جائے، اس سے جھوٹ بولا جائے۔ یہ ہے پیغمبرانہ خلق۔ آج ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں۔ سارے نبیوں کی صفت قرآن بیان کرتا ہے نبوت سے پہلے صدیق ہونے کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ،
آپ اس پاک کلام میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کریں. انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے، سچے تھے اور نبی تھے. نبوت سے پہلے صداقت کو پیش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بتاؤ تم مجھے کیسا پایا تم نے، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا بڑا وقت گزارا ہے. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے صادق پایا ہے یا کاذب، جھوٹا پایا ہے، بتاؤ. فجربناک مرارا، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا، آپ کو بار بار آزمایا اور ہر بار آپ کو الصادق پایا، الامین پایا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. نبوت کی خوبی سچ ہے، جھوٹ نہیں. آج امت مسلمہ ہم تو سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں کرتے، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات جھوٹی کرتے ہیں. جھوٹا میڈیا ہے، ہر وقت غلط خبریں پھیلا رہا ہے. سماج میں ہر آدمی وہ اس کام میں مصروف عمل ہے جس سے منع کیا تھا، لا تطع المکذبین، اے پیغمبر آپ نے جھوٹے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی اتباع نہیں کرنا. تو اب ہمارا مزاج بن گیا جھوٹ بولنے کا. ٹیلی فون پہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. پوچھتا ہے بندہ آپ کہاں ہیں، کہتے ہیں میں راول پنڈی میں ہوں، کھڑا واکنٹ میں ہے، کہتے ہیں میں راول پنڈی میں ہوں. تو اس طرح سے ہم نے اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے سچ کو نکال دیا. نبوت کی صفت ہمارے اندر سے خارج ہو گئی، جھوٹ نے رواج پکڑ لیا. اسی طرح کسی پر الزام لگانا، تانا دینا، ہم مازم مشائم بنمیم. قرآن کریم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور ویل ہے اس کے لیے جو کسی کو تانا دے، کسی میں عیب تلاش کرے، کسی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر باتیں کرے. ہم گھنٹوں غیبتیں کرتے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کے اندر کوئی چیز دیکھی دوسرے کو بتائی، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کی اور وہ جس کے بارے میں کر رہے تھے اس میں نہیں تھی، یہ تو غیبت سے بھی اگلا کام ہے. آپ نے الزام لگا دیا، بہتان، تانے دینا، عیب تلاش کرنا. سوسائٹی میں ہر وقت اس ٹو میں رہنا، اس میں سے کوئی خرابی تلاش کر لوں پھر اس کو سوسائٹی میں پھیلاؤں گا. تو میرے دوستو، جب ہم نے اپنی زندگی کی یہ بنیاد ہی غلط رکھ لی تو پیغمبر جو خلق عظیم پر فائز ہو کر سماج اور سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو علم حدیث، علم رسول اللہ، علم نبوت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل البیت، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو تربیت دی تھی، ٹریننگ دی تھی، ان کے اندر یہ صفریں منتقل کی، خوبیاں منتقل کی تھی. آج ان خوبیوں اور صفتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رات کو ہمارا یہ جو 3 اکتوبر کا پروگرام تھا ادارہ تعلیمات شریعہ میں،
ماشاءاللہ بہت سارے دوست شامل ہوئے اس میں، اور بڑی تعداد میں مغرب کے بعد خواتین کی شرکت ہوئی، علم حدیث پر گفتگو کی گئی، بہت ساری اہم چیزیں اس میں آئیں، تلاوت کلام مجید ہوئی، نعتیں پڑھی گئیں، پھر درس حدیث رسول اللہ، اللہ کے نبی کا درس، آپ کی باتیں وہاں آنے والے ان لوگوں کو سکھائی گئیں، بتائی گئیں، سمجھائی گئیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی محمد یوسف صاحب نے اس پر گفتگو کی، بہت اہم اور جامع گفتگو ہے۔ اور اسی طرح علم قرآن اور علم حدیث کا جو باہمی تعلق ہے، اور اس کا سماج اور سوسائٹی کے ساتھ جو تعلق ہے، اور اس وقت میں ان علوم پر جو سوسائٹی میں اعتراضات کھڑے کیے گئے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی۔ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری تاج افسر صاحب مدد اللہ العالی نے بہت اہم گفتگو تھی، بہت ضروری چیزیں اس میں انہوں نے پیش کی، علم نبوت و علم حدیث پر اور علم قرآن پر، اور ان میں آپس میں ان علوم کی تطبیق پر۔ اور آج جو دشمن ہمیں آپس میں لڑا کر مشکوک کرتا ہے، اس علم کے اعتبار سے اور ان حاملین کے اعتبار سے جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام سے یہ علم لیا، جماعت صحابہ والے بیت، ان کے اعتبار سے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ وہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے سچے اہل العلم کی مجلس میں آ کر بیٹھیں، سیکھیں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمارا یہاں عشاء کی نماز کے بعد ترجمہ قرآن کی صورت میں چل رہا ہے، الحمدللہ 14 پارے ہو گئے ہمارے، بہت سارے دوست اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں، رات کو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر ہم نکال لیں گے تو قرآن حکیم کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہوگی، تعلق پیدا ہوگا۔ آج المیہ یہ ہے مسلمان کا کہ ہمارا سارا علم سوشل میڈیا سے آ رہا ہے، وہاں بکھری ہوئی چیزیں ہیں، تضادات ہیں ان چیزوں میں، مختلف سوچیں، ہر سوچ اپنی ایک چیز لے کر آ رہی ہے۔ اب جب ہم اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں تضاد جمع کر لیں گے تو نتیجہ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے اوقات کو اسی طرح سے قیمتی بنانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن حکیم کے ساتھ، علم رسول اللہ کے ساتھ ہماری نسبت، اسے حاصل کرنے کی کوشش۔ اب یہ درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں انشاءاللہ چلے گا، تو آپ حضرات نے اس سلسلہ خیر کو آگے بڑھانا ہے، اس میں اپنے وقت کو لگانا ہے کہ ہم یہ علم، یہ چیزیں، یہ گفتگو حاصل کر کے اس کو درست انداز سے سمجھ کر پھر اس پر عمل کر سکیں۔ تو آج ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کی تعلیمات، آپ کا انداز، آپ کا سوسائٹی کو چلانے کا طریقہ کار، جب تک ہم اسے سمجھ کر اسے فالو نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں، ہمارے اندر جذباتیت بھری گئی، جذباتیت، بس توڑ پھوڑ کے لیے ہم بہت ماہر ہیں، جو مرضی ہے توڑ پھوڑ کروا لیں ہم سے، ایک آدھ دن کے لیے ہم جمع ہو سکتے ہیں اور ہم پورا ملک برباد کر سکتے ہیں، اس میں ہم ماہر ہیں۔ باقی ہم بعد میں سوچیں گے کہ کوئی غلط تھا یا صحیح تھا، ہم نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں شعور کی ضرورت ہے، ہمیں عقل کی ضرورت ہے، ہمیں درست پہچان کی ضرورت ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر تھوڑا ٹھہراؤ پیدا ہو اس سلسلہ خیر کو حاصل کرنے کا۔ تو کیا خیال ہے، کوشش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بولتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں مرحال۔
ہونی چاہیے۔ اب آپ حضرات نے اس کوشش کو قائم کرنا ہے ہمارے ساتھ مل کر۔ ظاہر ہے ہم اور آپ مل کر کریں گے تو کچھ ہوگا، نتیجہ تب ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ یہ علم قرآن، علم حدیث، علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔